مسیح کی ناختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ ہمیں برکت دینے کے لیے ہمارے درمیان اترا ہوا ہے۔ میرا دل آج اس بات کے لیے بھی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند نے آج پھر موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے کلام میں سے چند ایک باتوں کو اپنی اصلاح کے لیے سیکھ سکیں، اور میرا دل خدا کے کلام کے لیے، جو خدا کا کلام خدا کا الہام ہے، شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپک کو میں اناؤنس کروں اور ہم آج کے ٹاپک کو جو ہے آج سیکھیں اس کلام کو حوالہ جات کی روشنی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، پہلی تو بات کہ ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں، خدا ان کو بڑی برکت دے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں، اور پورا دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سبسکرائب، اس کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں، تاکہ آپ کے وسیلہ سے بھی اور بہت سارے لوگ بھی کلام کے ذریعے برکت پا سکیں۔ میرے عزیزو، آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا وہ ہے حقیقی ایمانداروں میں خدا کی قدرت۔ ایماندار بہت ہیں، اور ایماندار جو ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ جیسے بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ 10 گواریاں، 5 عقل مند اور 5 جو ہے بے وقوف تھیں، لیکن آج ہم بات کریں گے حقیقی ایمانداروں کی، یعنی جو عقل مند ایماندار ہیں، ہم ان کے لیے جو ہے ان کی بات کریں گے کہ کیسے خدا کی قدرت ان کے اندر کام کرتی ہے، اور اس قدرت کو ہم کیسے جان سکتے اور دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے میسج کے اندر میں 8 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا پوائنٹ ہے ڈر کے بجائے محبت، یعنی حقیقی ایمانداروں کے اندر جو ہے وہ خدا کی قدرت یوں کام کرتی ہے کہ وہ ڈر کے بجائے محبت اپنی زندگی میں رکھتے ہیں۔ جیسے ہم 2 تیموتھیوس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ میرے عزیزو، حقیقی ایمانداروں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ جیسے پالوس جو ہے وہ تیموتھیوس کو یہ بات لکھتا ہے کہ کیا ہے کہ خدا نے ہمیں، یعنی ایمانداروں کو، حقیقی ایمانداروں کو جو ہے وہ دہشت کی روح نہیں، یعنی ڈر کی روح نہیں۔ دنیاوی ڈر جو ہے یہ موت پیدا کرتا ہے، لیکن روحانی ڈر یعنی خدا کا ڈر زندگی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے پالوس رسول تیموتھیوس کو یوں لگتا ہے کہ ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ کون سی روح؟ خدا کی قدرت اور محبت اور کیا ہے؟ تربیت کی روح دی ہے، تاکہ ہم کیا ہے خداوند میں دلیری کے ساتھ چل سکیں۔ اس لیے ضرور ہے میرے عزیز بھائیوں بہنوں کہ حقیقی ایمانداروں میں یہ خدا کی قدرت کام کرتی ہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کی زندگی میں ڈر نہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ صادق جو ہے وہ بری بات کو سن کر نہیں ڈرے گا۔ اس لیے ڈر نہیں بلکہ اس کے عوض کیا ہے؟ ہمیں محبت کو اپنی زندگی میں قائم کرنا ہے، اور یہ خدا کی قدرت کو کیا ہے؟ ظاہر کرتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، نفرت کے بجائے محبت۔ اس کا حوالہ ہم دیکھیں گے، پہلا یوحنا کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے، اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ یعنی اگر کوئی شخص محبت میں
کامل ہے، تو پھر محبت میں خوف نہیں، یعنی نفرت کے بجائے حقیقی ایمانداروں کے اندر محبت کا کیا ہے، وہ ہونا ضروری ہے۔ اور محبت میرے عزیزو، یہ روح کے پھلوں میں سب سے پہلا اور اہم پھل ہے۔ یہ مسیحی ایمان کی بنیادی بات ہے کہ مسیحی لوگ یعنی حقیقی ایماندار محبت سے، اور جن کے اندر محبت یعنی خدا کی محبت، وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے، وہ خدا کی جو محبت وہ خدا سے رکھتے ہیں، وہ محبت دنیاوی، شیطانی اور ابلیسی ہر طرح کے خوف کو زندگی سے کیا ہے، دور کر دیتی ہے۔ کیونکہ خوف جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے، اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوتا۔ اس لیے ڈر خوف کو نہیں، بلکہ کیا ہے، اس نفرت کو بھی اپنی زندگی میں نہیں رکھنا، بلکہ جب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم محبت اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو کیا ہے کہ ہم نفرت نہیں، بلکہ نفرت کے بجائے ہم محبت کرنے والے لوگ بن جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقی ایمانداروں کی کیا ہے، یہ خدا کی قدرت ان کے اندر کام کرتی ہے کہ وہ کسی سے نفرت نہیں، بلکہ کیا ہے، وہ محبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بے یقینی کے بجائے ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ ایمانداروں کی زندگی میں یہ خدا کی قدرت کے طور پر کام کرتی ہے، یہ بات کہ وہ بے یقینی کے بجائے یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے پہلا یوحنا اور اس کے 5 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ اب ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیں یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ بے یقینی جو ہے یہ نا امیدی کو پیدا کرتی ہے۔ بے یقینی سے ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں بے یقینی نہیں، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد ہمیں بے یقینی نہیں، بلکہ یہ یقین ہمیں ہو جانا چاہیے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کیا ہے، رکھتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ جیسے یوحنا جو ہے وہ ایمانداروں کو لکھتا ہے، آج یہ بات میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے، بے یقینی کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو ہمیں یہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہے، ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے، زندگی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیشہ کی زندگی کا ممدہ، ہمیشہ کی زندگی کا جو ہے دینے والا، وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے ہمیں یسوع پر ایمان لاتے ہوئے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، بے یقینی نہیں، بے امیدی بھی ہماری زندگی میں نہ ہو، بلکہ جب ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے اور پھر یقین رکھتے ہیں، تو ہمیشہ کی زندگی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح پر ایمان لانا اور اس کے حکموں، اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا، یہ حقیقی ایمانداروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، ناپاکی کے بجائے پاکیزگی۔ حقیقی ایمانداروں کو ہمیشہ پاکیزگی کی زندگی گزارنی چاہیے، اور جب حقیقی ایمانداروں میں یہ خدا کی قدرت ہے، قدرت کے طور پر کام کرتی ہے کہ وہ ناپاکی کے بجائے پاکیزگی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جیسے پہلا پطرس اور اس کے پہلے باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، چونکہ تم نے
حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو کیا پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت کیا ہے محبت رکھا کرو۔ کون لوگ؟ جو حقیقی ایماندار ہے، جیسے ابتدائی کلیسیا کے ایماندار تھے، انہوں نے آپس میں محبت کی، ان میں اکائی یونٹی پائی جاتی تھی، اور وہ محبت کے روح سے ایک تھے، بلکہ محبت کے روح سے اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھتے تھے۔ آج بھی اسی طرح ہے، کیونکہ ضروری ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ حق کی تابعداری سے، یعنی جب ہم یسوع کی تابعداری کرتے، حق کی تابعداری کرتے ہیں، تو اپنے دلوں کو کیا ہے ہم پاک کرنے والے ہیں۔ خدا جو ہے وہ باہر کی نہیں، بلکہ ہمارے دلوں کی کیا ہے وہ پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں ناپاکی کے بجائے پاکیزگی کی زندگی ہمیں گزارنے کی ضرورت ہے، بلکہ حقیقی ایمانداروں میں یہ خدا کی قدرت کے طور پر جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اس لیے ناپاکی کے بجائے پاکیزگی میں زندگی گزارنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ پانچویں جو اس کا پوائنٹ ہے، پانچواں پوائنٹ ہے، وہ ہے کمزوری کے بجائے قوت۔ کئی بار میں نے ایمانداروں کو دیکھا کہ وہ اپنے آپ میں بڑی کمزوری کو روحانی طور پر بھی اور پھر جسمانی طور پر بھی، لیکن خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کمزوری کے بجائے قوت کو، پاک روح کی قوت کو، پاک روح کے مسا کو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کیا ہے وہ ہماری کمزوری میں ہمیں اپنی شاذوری بخش دیتا ہے۔ اس لیے افسیوں کے نام پالوس کا خط اس کا 6 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا ہے مضبوط بنو۔ میرے عزیزو، خدا کی قدرت جو ہے وہ ہمیں کیا ہے ہمیں مضبوط بناتی ہے، اور حقیقی ایمانداروں کے اندر خدا کی قدرت اسی طرح ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے مضبوط بنے۔ دکھ ہو یا سکھ ہو، حالات ہماری فیور میں ہو یا نہ ہو، لیکن جب ہم مضبوط رہتے ہیں، مسیح ایمان میں مضبوط نظر آتے ہیں، تو پھر کیا ہے خدا کی قدرت ہمارے اندر کام کرتی رہتی ہے۔ اور چھٹا پوائنٹ جو ہے، چھٹی بات ہے، یعنی چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ جھوٹ کے بجائے سچائی کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ جب ہم حقیقی ایمانداروں کے اندر سچائی پائی جاتی ہے، اور وہ سچائی سے چلنے والے، سچائی سے دعا کرنے والے، سچائی سے کلام کی خدا کی خدمت کرنے والے، سچائی سے کلام کی خدمت کرنے والے بنتے ہیں، تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، ان میں خدا کی قدرت سچائی کے طور پر کیا ہے وہ نظر آتی اور ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل اور اس کے 8 باب کی 32ویں آیت میں، اور تم سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تم کو کیا کرے گی آزاد کرے گی۔ میرے عزیزو، سچائی سے چلنا اور سچائی سے نہ صرف واقف ہونا، بلکہ سچائی کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اور جب ہم بائبل کی سچائیوں کو، جب ہم سچائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یسوع مسیح سچائی ہے، اس میں زندگی گزارتے ہیں، بائبل مقدس کو اپنی زندگی میں رکھتے، یعنی سچائی کے ساتھ چلتے، سچائی سے دعا کرنے والے، جھوٹ سے نفرت کرنے والے بنتے ہیں، ہم سچائی میں زندگی گزارتے ہیں، تو پھر کیا ہے سچائی ہم کو کیا کرتی ہے آزاد کرتی ہے۔ آج میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ضروری ہے حقیقی ایمانداروں کو ان باتوں کو، ان پوائنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کئی بار میں نے دیکھا لوگ جھوٹ کے ساتھ، لیکن جھوٹ جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے، جھوٹ جو ہے یہ ابلیس کا ایک ایلچی ہے، لیکن جب ہم جھوٹ کے بجائے سچائی کے ساتھ چلتے ہیں، تو سچائی ہمیں کیا کرتی ہے آزاد کر دیتی ہے، سچائی ہمیں باقاعدہ طور پر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنا دیتی ہے۔ اسی طرح جو 7واں پوائنٹ ہے وہ ہے شکست کے بجائے فتح۔
یعنی ہمیں پسمردگی کی، شکست کی زندگی گزارنے کی نہیں، بلکہ فتح کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ حقیقی ایمانداروں میں یہ خدا کی قدرت کے طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ شکست کے بجائے فتح کی زندگی گزاریں۔ جیسے پہلا یوحنا اور اس کے 5 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا یہ ایمان جو یسوع مسیح پر ہے، اور پھر لکھا ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا، یعنی جب ہم خدا سے، خدا کی روح سے، یسوع مسیح کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق نئے سرے سے پیدا ہو جاتے، ہم دنیا اور دنیا کی باتوں پر غالب آ جاتے، جسمانی، نفسانی، زمینی، شیطانی اور جھوٹی چیزوں پر، جھوٹ پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی ایمانداروں میں یہ خدا کی قدرت کے طور پر کام کرنی چاہیے کہ وہ شکست کے بجائے کیا ہے، فتح مندی کی زندگی گزاریں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ایمانداروں کو اپنی زندگی پر سوچنا ہے، اور پھر کیا ہے، جسمانی کاموں پر، دنیاوی کاموں پر فتح پا کر روحانی طور پر غلبے کی زندگی گزارنی ہے۔ اور جب ہم غلبے کی زندگی گزارتے ہیں تب ہی خدا کی یہ قدرت ہمارے اندر کام کرتی ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو خدا سے کیا ہے، پیدا ہوا ہے، پھر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی پر سوچ بچار کرنا ہے کہ کہیں ہم شکست میں زندگی تو نہیں گزار رہے، کہیں ہم ہارے ہوئے تو نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ایسا ہے تو پھر حقیقی ایماندار کو طرح جو ہے شکست کے بجائے فتح بندی کی زندگی جو ہے وہ گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 8واں پوائنٹ ہے، جب ہم فتح کی زندگی گزارتے ہیں تو حقیقی ایمانداروں میں خدا کی قدرت گواہی کی قوت کے ساتھ جو ہے اس کام کرتی ہے۔ اور 8واں پوائنٹ ہمارا یہ ہے، گواہی کی قوت جو ہے وہ دیتی ہے کون؟ خدا کی قدرت۔ خدا کی قدرت ہمیں گواہی دینے کی، یسوع کے جی اٹھنے کی، یسوع کے جو ہے ہمارے گناہوں کو اٹھا کر مر جانے کی، دفن ہونے اور پھر تیسرے دن جی اٹھنے کی خوشخبری کی ہم گواہی دینے والے جو ہے وہ لوگ بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا ہے، قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے کیا ہے، گواہ ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ ہم جو شخص گواہی دینے والا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ آج میرے عزیزو ضرور ہے کہ ہم خدا کی اس قدرت کے اندر جو ہے گواہی دینے والے، اور پھر کیا ہے، پہلے یروشلم یعنی پہلے اپنا خاندان، اپنا گھر، اور پھر تمام یہودا اپنا صوبہ، اپنا شہر، اور پھر سامریہ یعنی پھر اپنا سارا ملک، اور پھر زمین کی انتہا تک ہم خدا کے گواہی دینے والے، یسوع مسیح کے جو ہے گواہی، جی اٹھنے کی گواہی دینے والے ہوں کہ وہ ہماری خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہماری زندگی کے اندر گواہی دینے کی قوت جو ہے وہ ہمارے اندر کام کرے۔ جیسے پالوس رسول، افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ میرے عزیزو، ابلیس کے بڑے منصوبے ہیں، لیکن خدا کے اس سے بھی بڑے منصوبے میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس کی قدرت کے زور میں
اپنے آپ میں مضبوط بننا ہے، اور جب ہم اس کی قدرت کے اندر مضبوط بن جاتے ہیں تو اور پھر جو ہے وہ ہتھیار جو ہے وہ باندھ لیتے ہیں جو ابلیس کی قوتوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، یعنی سچائی سے اپنی کمر کس کر، اور جو ہے اسی طرح ایمان کا وقت لگا کر جب ہم خداوند میں بڑھتے ہیں، ایمان کے ساتھ، دعا کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے اس میں مضبوط ہوتے ہیں، جیسے آج ہم نے 8 پوائنٹ خدا کی حضوری میں سیکھے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہمیں پہلی بات یعنی پہلا پوائنٹ ڈر کے بجائے ہمیں محبت رکھنے والے بننا ہے، دوسرا پوائنٹ محبت نفرت کے بجائے محبت کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اور پھر جو ہے تیسرا پوائنٹ بے یقینی کے بجائے یقین کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، ناپاکی کے بجائے پاکیزگی کو، جو چوتھا پوائنٹ ہے پاکیزگی میں زندگی گزارنی، جیسے پانچواں پوائنٹ کمزوری کے بجائے قوت، اور پھر چھٹے پوائنٹ کے مطابق جھوٹ کے بجائے سچائی، اور ساتواں پوائنٹ شکست کے بجائے فتح، اور پھر آٹھواں پوائنٹ کہ گواہی کی قوت کو خدا کی قدرت کے ساتھ اپنے اندر رکھنا ہے۔ اور جب ہم ان چیزوں کے اندر مضبوط بن جاتے ہیں، ہم ان پوائنٹس کے مطابق ہم مضبوط بن جاتے ہیں، ہم پس مردگی کی نہیں بلکہ ایمان کی زندگی گزارتے ہیں، ایمان میں مضبوط بنتے، یعنی حقیقی ایمانداروں کی طرح چلتے ہیں، تو پھر کیا ہے خدا کی قدرت ہمارے اندر کام کرتی۔ آج میرے سیسو سرور ہے خدا کی قدرت کو ہمیں اپنی زندگی میں لینا ہے، خدا کی قدرت سے معمور ہونا ہے، بلکہ ہمیں کیا ہے ہمیں اس کے گواہی دینی ہے، نہ صرف پہلے یروشلم پھر جو ہے یہودا اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک ہمیں اس کے گواہ بننا ہے۔ اس لیے اس بے دینی نفسانی شیطانی دور کے اندر جبکہ ہر شخص جو ہے وہ دنیاوی نفسانی زمینی کاموں کے اندر پھنسا ہوا ہے، ضرورت ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو تیار کرے اور پھر خداوند کی قدرت کے اندر زور پکڑے، مضبوط بن جائے، اور پھر کیا ہے اس کا گواہ بن کر اس کی جو ہے نجات کا بشارت کا کام کر کے نجات کی گواہی کا سبب بن کر بہت سارے لوگوں کو مسیح کے گلہ میں شامل کر سکیں۔ آئیں ان پوائنٹس کے مطابق ہم اپنی زندگی پر غور و خوض کریں، اور پھر کیا ہے اپنے آپ کو چینج کریں، اور خداوند کے حقیقی ایماندار بنتے ہوئے اس کی قدرت کو اپنی زندگی سے ظاہر کرتے ہوئے اس کے جلال کا سبب بنے۔ سو خداوند آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیں ہم سب اس کلام پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور دعا کریں۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، یسوع کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج اے خداوند حقیقی ایمانداروں میں جو تیری قدرت کام کرتی ہے، اس قدرت کے تعلق سے ہم نے تیرے کلام کو سیکھا ہے۔ آج جو 8 پوائنٹ خداوند ہم نے پیارے خدا تیرے کلام میں سے سیکھے ہیں، خداوند فضل دے کہ ہم اس کو اپنی اس زندگی میں عملی طور پر لیں، اور خداوند ہم تیرے چنا ہوا تیرے جلال کا سبب بنے۔ حاضر جماعت کو، سننے والوں کو بڑی برکت دے، تاکہ تیرا کلام تیرے لوگ سن کر انسنی نہ کریں بلکہ سن کر اس پر عمل کر سکیں۔ سننے والوں میں اگر کوئی بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، خداوند ان کی تمام دکھوں کا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو، اور وہ شفا پائیں، تندرستی پائیں، زندگی پائیں، اور اے خداوند حقیقی ایماندار بن کر سچائی سے تیرے ساتھ چلتے رہیں، نام کے مسیح نہیں بلکہ حقیقی مسیح بن کر تجھ میں زندگی گزاریں، بے وقوف کواریوں کی طرح نہیں بلکہ ایماندار اور عقل مند کواریوں کی طرح زندگی گزارے، تاکہ خداوند روز زمین پر تیری قدرت، تیرا جلال ظاہر کریں، اور جب تو بادل کی سواری پر آئے تو خداوند ہم سب ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، سننے والوں کو ہم سب کو بڑی برکت دے۔ تیرا شکر کرتے یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔